آج ذکر پاک ہے ایک ایسی ہستی کا، یعنی یوں کہیے کہ ایک ایسے فدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں، سابقون الاولون کی سند لیے ہوئے ہیں، اور عشرہ مبشرہ کا جو خوشخبری کا پروانہ ہے ناظرین وہ تھامے ہوئے ہیں۔ آپ کا نام دنیا جانتی ہے کہ آپ کو دنیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارتی ہے۔ کنیت آپ کی ابو محمد ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا جود و سخا کی بنیاد پر آپ کو طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود اور طلحۃ الفیاض کا نام دے رکھا۔ ذرا سوچئے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو القاب عطا ہو رہے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام صحابہ ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ناظرین چھٹے یا ساتویں پشت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو محمد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ وہ ان 10 صحابہ میں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ناظرین، جن کو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں، نہ صرف مسجد نبوی میں بلکہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ذرا سوچئے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے خاندان بنو تیم سے تھا۔ قبول اسلام کے بعد ناظرین دوسرے فرزندان توحید کی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار مکہ کے ظلم و ستم کا بے انتہا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت تک ناظرین ظاہر ہے ان کی والدہ چونکہ اسلام نہیں لائی تھی اور بعد میں آپ ایمان لے کے آئیں تو وہ بھی بیٹے کے قبول اسلام سے سخت ناراض تھیں، اور تاریخ میں ایک بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ملتا ہے ناظرین، یعنی کن امتحانات سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گزرے ہیں اور کن امتحانات کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے ناظرین، ہم اس کا ادراک کر نہیں سکتے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تاریخ الصغیر میں حضرت مسعود بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک نوجوان کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ بے دین ہو گیا، معاذ اللہ۔ ایک عورت، اب ہوا یہ کہ ایک عورت اس کے پیچھے پیچھے غراتی ہوئی اور اس کو گالیاں دیتی ہوئی اور چلاتی ہوئی آ رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کی ماں صحابہ بنت حضرمی ہیں۔ ذرا سوچئے ناظرین کہ کن امتحانات سے صحابہ گزرے ہیں۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی اطلاع ان کے چچا اور بڑے بھائی عثمان بن عبید اللہ کو ہوئی تو انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو رسیوں سے باندھا، اس کے بعد بے انتہا تشدد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اصرار کرتے رہے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن کیا بات ہے ناظرین پائے استقلال کی کہ اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے اپنا منہ نہیں پھیرا۔ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن پر میری آل اولاد قربان ہو جائے کہ آپ کے داماد بھی ہیں۔ بیسیکلی آپ کا رشتہ یہ بھی بنتا ہے نا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد بھی ہیں، اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی دعوت کے اوپر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تھے۔ تو آپ نے یہ ناظرین اس طرح سے صحبتوں کو، تکلیفوں کو اور تشدد کو برداشت کیا، اور پھر آئیے آپ نے غزوہ احد میں جو فدائیت کا، جو جانثاری کا اور جو شجاعت کا جو بے مثل مظاہرہ کیا، جو جوڑ دکھائے۔ اقوام عالم کی ناظرین مثالیں ایک طرف ہے، میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ غزوہ احد کا وہ موقع کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں نے بالکل گھیر لیا تھا، کفار نے گھیر لیا تھا، اور اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تلوار چلانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ دوڑتے ہوئے گئے، چیرتے ہوئے گئے صفوں کو، واصل جہنم کرتے ہوئے گئے کفار کو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ ان کی ڈھال بن گئے، تیر چلتے تھے، تلواریں چلتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا جسم جو ہے زخمی ہو چکا، 70 سے 80 زخم تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے جسم اتھر پر تھے۔ اور ناظرین ہوا یہ کہ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شجاعت پر یہ جملہ فرمایا کہ غزوہ احد کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ دن مخصوص دن تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی آپ کو صاحب احد کہہ کر پکارا کرتے تھے، آپ کا اکرام کیا کرتے تھے۔ باتیں تو بہت ہیں ناظرین، آپ کی فیاضی کی بھی باتیں ہیں، آپ کس طرح سے اپنے قبیلے کے ساتھ جو سخاوت کیا کرتے تھے وہ بھی باتیں ہیں۔ تو آج بہت کچھ ہوگا، آج آپ کی قبر اطہر کا بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے، اس کا بھی ذکر ہوگا۔